منشی پریم چند کا افسانہ نئی بیوی۔ ہمارا جسم پرانا ہے لیکن اس میں ہمیشہ نیا خون دوڑتا رہتا ہے۔ اس نئے خون پر زندگی قائم ہے۔ دنیا کے قدیم نظام میں یہ نیا پن اس کے ایک ایک ذرے میں، ایک ایک ٹہنی میں، ایک ایک قطرے میں، تار میں چھپے ہوئے نغمے کی طرح گونجتا رہتا ہے۔ اور یہ 100 سال کی بڑھیا آج بھی نئی دلہن بنی ہوئی ہے۔ جب سے لالا ڈنکا مل نے نئی شادی کی ہے، ان کی جوانی از سر نو عود کرائی ہے۔ جب پہلی بیوی بقید حیات تھی، وہ بہت کم گھر رہتے تھے۔ صبح سے 10-11 بجے تک تو پوجا پاٹ ہی کرتے رہتے تھے، پھر کھانا کھا کر دکان چلے جاتے، وہاں سے 1 بجے رات کو لوٹتے اور تھکے ماندے سو جاتے۔ اگر لیلا کبھی کہتی کہ ذرا اور سویرے آ جایا کرو تو بگڑ جاتے۔ تمہارے لیے کیا دکان بند کر دوں یا روزگار چھوڑ دوں؟ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک لوٹا جل چڑھا کر لکشمی کو خوش کر لیا جائے۔ آج کل لکشمی کی چوکھٹ پر ماتھا رگڑنا پڑتا ہے، تب بھی اس کا منہ سیدھا نہیں ہوتا۔ لیلا بیچاری خاموش ہو جاتی۔ ابھی 6 مہینے کی بات ہے۔ لیلا کو زور کا بخار تھا۔ لالا جی دکان پر چلنے لگے تو لیلا نے ڈرتے ڈرتے کہا، دیکھو میری طبیعت اچھی نہیں ہے، ذرا سویرے آ جانا۔ لالا جی نے پگڑی اتار کر کھونٹی پر لٹکا دی اور بولے، اگر میرے بیٹھے رہنے سے تمہارا جی اچھا ہو جائے تو میں دکان نہ جاؤں گا۔ لیلا رنجیدہ ہو کر بولی، میں یہ کب کہتی ہوں کہ تم دکان نہ جاؤ، میں تو ذرا سویرے سے آ جانے کو کہتی ہوں۔ تو کیا میں دکان پر بیٹھا موج کرتا ہوں؟ لیلا کچھ نہ بولی۔ شوہر کی یہ بے اعتنائی اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ ادھر کئی دن سے اس کا دلدوز تجربہ ہو رہا تھا کہ اس گھر میں اس کی قدر نہیں ہے۔ اگر اس کی جوانی ڈھل چکی تھی تو اس کا کیا قصور تھا؟ کس کی جوانی ہمیشہ رہتی ہے؟ لازم تو یہ تھا کہ 55 سال کی رفاقت اب ایک گہرے روحانی تعلق میں تبدیل ہو جاتی، جو ظاہر سے بے نیاز رہتی ہے، جو عیب کو بھی حسن دیکھنے لگتی ہے، جو پکے پھل کی طرح زیادہ شیریں، زیادہ خوشنما ہو جاتی ہے۔ لیکن لالا جی کا تاجر دل ہر چیز کو تجارت کے ترازو پر تولتا تھا۔ بوڑھی گائے جب نہ دودھ دے سکتی ہو نہ بچے، تو اس کے لیے گوشالہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ ان کے خیال میں لیلا کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ گھر کی مالکن بنی رہے، آرام سے کھائے پہنے اور پڑی رہے۔ اسے اختیار ہے، چاہے جتنے زیور بنوائے، چاہے جتنی خیرات اور پوجا کرے، روزے رکھے، صرف ان سے دور رہے۔ فطرت انسانی کی نرنگیوں کا ایک کرشمہ یہ تھا کہ لالا جی جس دلجوئی اور حظ سے لیلا کو محروم رکھنا چاہتے تھے، خود اسی کے لیے والہانہ سرگرمی سے متلاشی رہتے تھے۔ لیلا 40 کی ہو کر بوڑھی سمجھ لی گئی تھی، مگر وہ 45 سال کے ہو کر بھی ابھی جوان تھے۔ جوانی کے ولولوں اور مسرتوں سے بے قرار لیلا سے اب انہیں ایک طرح کی کراہیت ہوتی تھی، اور وہ غریب جب اپنی خامیوں کے حسرتناک احساس کی وجہ سے فطری بے رحمیوں کے ازالے کے لیے رنگ و روغن کی آڑ لیتی، تو وہ اس کی اس بلحوثی سے اور بھی متنفر ہو جاتے۔ چہ خوش
7 لڑکوں کی تو ماں ہو گئیں، بال کھچڑی ہو گئے، چہرہ دھلے ہوئے فلالین کی طرح پرشکن ہو گیا، مگر آپ کو ابھی محاور اور سندور و مہندی اور اپٹن کی ہوس ہوتی ہے۔ عورتوں کی بھی کیا فطرت ہے، نہ جانے کیوں آرائش پر اس قدر جان دیتی ہیں۔ پوچھو اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ کیوں نہیں دل کو سمجھا لیتی کہ جوانی رخصت ہو گئی اور ان تدبیروں سے اسے واپس نہیں بلایا جا سکتا؟ لیکن وہ خود جوانی کا خواب دیکھتے رہتے، طبیعت جوانی سے سیر نہ ہوتی۔ جاڑوں میں کشتوں اور معجونوں کا استعمال کرتے رہتے تھے، ہفتہ میں 2 بار خضاب لگاتے اور کسی ڈاکٹر سے بندر کے غدودوں کے استعمال سے متعلق خط و کتابت کر رہے تھے۔ لیلا نے انہیں شش و پنج کی حالت میں کھڑا دیکھ کر مایوسانہ انداز سے کہا، کچھ بتلا سکتے ہو کہ کئے بجے آؤ گے؟ لالا جی نے ملائم لہجے میں کہا، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ لیلا کیا جواب دے؟ اگر کہتی ہے بہت خراب ہے تو شاید یہ حضرت یہیں بیٹھ جائیں اور اسے جلی کٹی سنا کر اپنے دل کا بخار نکالیں۔ اگر کہتی ہے اچھی ہوں تو بے فکر ہو کر 2 بجے رات کی خبر لائیں۔ ڈرتے ڈرتے بولی، اب تک تو اچھی تھی لیکن اب کچھ بھاری ہو رہی ہے۔ لیکن تم جاؤ، دکان پر لوگ تمہارے منتظر ہوں گے۔ مگر ایشور کے لیے 1-2 نہ بجا دینا، لڑکے سو جاتے ہیں، مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا، طبیعت گھبراتی ہے۔ سیٹھ جی نے لہجے میں محبت کی چاشنی دے کر کہا، 12 بجے تک آ جاؤں گا، ضرور۔ لیلا کا چہرہ اتر گیا۔ 10 بجے تک نہیں آ سکتے؟ 11:30 بجے سے پہلے کسی طرح نہیں۔ 10:30 بھی نہیں؟ اچھا 11 بجے۔ 11 پر مصالحت ہو گئی۔ لالا جی وعدہ کر کے چلے گئے۔ لیکن شام کو ایک دوست نے مجرا سننے کی دعوت دی۔ اب بیچارے اس دعوت کو کیسے رد کرتے؟ جب ایک آدمی آپ کو خاطر سے بلاتا ہے تو یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ آپ اس کی دعوت نامنظور کر دیں۔ وہ آپ سے کچھ مانگتا نہیں، آپ سے کسی طرح کی رعایت کا خواستگار نہیں، محض دوستانہ بھی تکلفی سے آپ کو اپنی بزم میں شرکت کی دعوت دیتا ہے۔ آپ پر اس کی دعوت قبول کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ گھر کے جنجال سے کسے فرصت ہے؟ ایک نہ ایک کام تو روز لگا ہی رہتا ہے۔ کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی مہمان آئے ہیں، کبھی پوجا ہے، کبھی کچھ۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ گھر سے بے فکر ہو کر جائیں گے تو اسے سارے دوستانہ مراسم منقطع کر لینے پڑیں گے۔ اسے شاید ہی گھر سے کبھی فراغت نصیب ہو۔ لالا جی مجرا سننے چلے گئے تو 2 بجے لوٹے۔ آتے ہی اپنے کمرے کی گھڑی کی سوئیاں پیچھے کر دیں، لیکن 1 گھنٹہ سے زیادہ کی گنجائش کسی طرح نہ نکال سکے۔ 2 کو 1 تو کہہ سکتے ہیں، گھڑی کی تیزی کے سر الزام رکھا جا سکتا ہے، لیکن 2 کو 12 نہیں کہہ سکتے۔ چپکے سے آ کر نوکر کو جگایا، کھانا کھا کر آئے تھے، اپنے کمرے میں جا کر لیٹ رہے۔ لیلا ان کی راہ دیکھتی، ہر لمحہ درد اور بے چینی کی بڑھتی ہوئی شدت کا احساس کرتی، نہ جانے کب سو گئی تھی۔ اس کو جگانا سوئے فتنہ کو جگانا تھا۔ غریب لیلا اس بیماری سے جانبر نہ ہو سکی۔ لالا جی کو اس کی وفات کا بے حد روحانی صدمہ ہوا۔
دوستوں نے تعزیت کے تار بھیجے۔ کئی دن تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا رہا۔ ایک روزانہ اخبار نے مرنے والی کی قصیدہ خوانی کرتے ہوئے اس کی دماغی اور اخلاقی خوبیوں کی مبالغہ آمیز تصویر کھینچی۔ لالا جی نے ان سب ہمدردوں کا دلی شکریہ ادا کیا اور ان کے خلوص و وفاداری کا اظہار جنت نصیب لیلا کے نام سے لڑکیوں کے لیے 5 وظیفے قائم کرنے کی صورت میں نمودار ہوا۔ وہ نہیں مری صاحب، میں مر گیا۔ زندگی کی شمع ہدایت گل ہو گئی۔ اب تو جینا اور رونا ہے۔ میں تو ایک حقیر انسان تھا۔ نہ جانے کس کار خیر کے صلے میں مجھے یہ نعمت بارگاہ ایزدی سے عطا ہوئی تھی۔ میں تو اس کی پرستش کرنے کے قابل بھی نہ تھا، وغیرہ۔ 6 مہینے کی عزلت اور نفس کشی کے بعد لالا ڈنکا مل نے دوستوں کے اصرار پر دوسری شادی کر لی۔ آخر غریب کیا کرتے؟ زندگی میں ایک رفیق کی ضرورت تو جب ہی ہوتی ہے جب پاؤں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہتی۔ جب سے نئی بیوی آئی ہے، لالا جی کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب ہو گیا ہے۔ دکان سے اب انہیں اس قدر انہماک نہیں ہے۔ متواتر ہفتوں نہ جانے سے بھی ان کے کاروبار میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ زندگی سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت جو ان میں روز بروز مزمحل ہوتی جاتی تھی، اب یہ ترشح پا کر سرسبز ہو گئی ہے۔ ان میں نئی نئی کونپلیں پھوٹنے لگی ہیں۔ موٹر نیا آ گیا ہے۔ کمرے نئے فرنیچر سے آراستہ کر دیے گئے ہیں۔ نوکروں کی تعداد میں معقول اضافہ ہو گیا ہے۔ ریڈیو بھی لگا دیا گیا ہے۔ لالا جی کی بوڑھی جوانی جوانوں سے بھی زیادہ پرجوش اور ولولہ انگیز ہو رہی ہے، اسی طرح جیسے بجلی کی روشنی چاند کی روشنی سے زیادہ شفاف اور نظر فریب ہوتی ہے۔ لالا جی کو ان کے احباب ان کی اس جواں طبعی پر مبارکباد دیتے ہیں تو وہ تفاخر کے انداز سے کہتے ہیں، بھائی ہم تو ہمیشہ جوان رہے اور ہمیشہ جوان رہیں گے۔ بڑھاپا میرے پاس آئے تو اس کے منہ پر سیاہی لگا کر گدھے پر الٹا سوار کر کے شہر بدر کر دوں۔ جوانی اور بڑھاپے کو لوگ نہ جانے عمر سے کیوں منسوب کرتے ہیں۔ جوانی کا عمر سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا مذہب کا اخلاق سے، روپے کا ایمانداری سے، حسن کا آرائش سے۔ آج کل کے جوانوں کو آپ جوان کہتے ہیں؟ ارے صاحب، میں ان کی 1000 جوانیوں کو اپنی جوانی کے 1 گھنٹہ سے نہ تبدیل کروں۔ معلوم ہوتا ہے زندگی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں۔ زندگی کیا ہے؟ گلے میں پڑا ہوا ڈھول ہے۔ یہی الفاظ وہ کچھ ضروری ترمیم کے بعد آشا دیوی کے لوح دل پر نقش کرتے رہتے ہیں۔ اس سے ہمیشہ سنیما، تھیٹر، سیر دریا کے لیے اصرار کرتے ہیں، لیکن آشا نہ جانے کیوں ان دلچسپیوں سے ذرا بھی متاثر نہیں۔ وہ جاتی تو ہے مگر بہت اصرار کے بعد۔ ایک دن لالا جی نے آ کر کہا، چلو آج بجرے پر دریا کی سیر کرائیں۔ بارش کے دن تھے، دریا چڑھا ہوا تھا، ابر کی قطاریں بین الاقوامی فوجوں کی سی رنگ برنگ وردیاں پہنے آسمان پر قوائد کر رہی تھیں۔ سڑک پر لوگ ملار اور 12 ماسے گاتے چلے جا رہے تھے۔ باغوں میں جھولے پڑ گئے تھے۔ آشا نے بے دلی سے کہا، میرا تو جی نہیں چاہتا۔ لالا جی نے تادیب آمیز اصرار سے کہا،
تمہاری کیسی طبیعت ہے جو سیر و تفریح کی جانب مائل نہیں ہوتی؟ آپ جائیں، مجھے اور کئی کام کرنے ہیں۔ کام کرنے کو ایشور نے آدمی دے دیے ہیں، تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مہاراج اچھا سالن نہیں پکاتا، آپ کھانے بیٹھیں گے تو یوں ہی اٹھ جائیں گے۔ آشا اپنی فرصت کا بیشتر حصہ لالا جی کے لیے انواع و اقسام کے کھانے پکانے میں صرف کرتی تھی۔ کسی سے سن رکھا تھا کہ ایک خاص عمر کے بعد مردوں کی زندگی کی خاص دلچسپی لذت زبان رہ جاتی ہے۔ لالا جی کے دل کی کلی کھل گئی۔ آشا کو ان سے کس قدر محبت ہے کہ وہ سیر کو ان کی خدمت پر قربان کر رہی ہے۔ ایک لیلا تھی کہ کہیں جاؤں پیچھے چلنے کو تیار، پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا، بہانے کرنے پڑتے تھے، خواہ خواہ سر پر سوار ہو جاتی تھی اور سارا مزہ کرکرا کر دیتی تھی۔ بولے، تمہاری بھی عجیب طبیعت ہے، اگر ایک دن سالن بے مزہ ہی رہا تو ایسا کیا طوفان آ جائے گا؟ تم اس طرح میرے رئیسانہ چونچلوں کا لحاظ کرتی رہو گی تو مجھے بالکل آرام طلب بنا دو گی۔ اگر تم نہ چلو گی تو میں بھی نہ جاؤں گا۔ آشا نے جیسے گلے سے پھندا چھڑاتے ہوئے کہا، آپ بھی تو مجھے ادھر ادھر گھما کر میرا مزاج بگاڑ دیتے ہیں، یہ عادت پڑ جائے گی تو گھر کے دھندے کون کرے گا؟ لالا جی نے فیاضانہ لہجے میں کہا، مجھے گھر کے دھندوں کی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے، بال کی نوک برابر بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا مزاج بگڑے اور تم اس گھر کی چکی سے دور رہو، اور مجھے بار بار آپ کیوں کہتی ہو؟ میں چاہتا ہوں تم مجھے تم کہو، محبت کی گالیاں دو، غصے کی سلواتیں سناؤ، لیکن تم مجھے آپ کہہ کر جیسے دیوتا کے سنگھاسن پر بٹھا دیتی ہو۔ میں اپنے گھر میں دیوتا نہیں، شریر چھوکرا بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ آشا نے مسکرانے کی کوشش کر کے کہا، اے نوج، بھلا میں آپ کو تم کہوں گی؟ تم برابر والوں کو کہا جاتا ہے یا بڑوں کو؟ منیم جی نے 1,00,000 کے گھاٹے کی پرملال خبر سنائی ہوتی تب بھی لالا جی کو شاید اتنا صدمہ نہ ہوتا جتنا کہ آشا کے ان بھولے بھالے الفاظ سے ہوا۔ ان کا سارا جوش، سارا ولولہ ٹھنڈا پڑ گیا، جیسے برف کی طرح منجمد ہو گیا۔ سر پر باقی رکھی ہوئی رنگین پھولدار ٹوپی، گلے میں پڑی ہوئی جوگیے رنگ کی ریشمی چادر، وہ تنزیب کا بیلدار کرتا جس میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے، یہ سارے ٹھاٹھ جیسے مزح کا خیز معلوم ہونے لگا، جیسے سارا نشہ کسی منتر سے اتر گیا ہو۔ دل شکستہ ہو کر بولے، تو تمہیں چلنا ہے یا نہیں؟ میرا جی نہیں چاہتا۔ تو میں بھی نہ جاؤں؟ میں آپ کو کب منع کرتی ہوں؟ پھر آپ کہا؟ آشا نے جیسے اندر سے زور لگا کر کہا، تم، اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ ہاں، اسی طرح تم کہا کرو۔ تو تم نہیں چل رہی ہو؟ اگر میں کہوں کہ تمہیں چلنا پڑے گا تب چلوں گی۔ آپ کے حکم کی پابندی میرا فرض ہے۔ لالا جی حکم نہ دے سکے۔ فرض اور حکم جیسے لفظ سے ان کے کانوں میں خراش سی ہونے لگی، کھسیانے ہو کر باہر چلے۔ اس وقت آشا کو ان پر رحم آ گیا، بولی، تو کب تک لوٹو گے؟ میں نہیں جا رہا ہوں۔ اچھا، تو میں بھی چلتی ہوں۔ جس طرح کوئی ضدی لڑکا رونے کے بعد اپنی مطلوبہ چیز پا کر
اسے پیروں سے ٹھکرا دیتا ہے، اسی طرح لالا جی نے رونا منہ بنا کر کہا، تمہارا جی نہیں چاہتا تو نہ چلو، میں مجبور نہیں کرتا۔ آپ نہیں، تم برا مان جاؤ گے۔ آشا سیر کرنے گئی، لیکن امنگ سے نہیں۔ جو معمولی ساری پہنے ہوئے تھی وہی پہنے چل کھڑی ہوئی۔ نہ کوئی نفیس ساڑھی، نہ کوئی مرصع زیور، نہ کوئی سنگار، جیسے بیوہ ہو۔ ایسی ہی باتوں سے لالا جی دل میں جھنجھلا اٹھتے تھے۔ شادی کی تھی زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے، جھلملاتے ہوئے چراغ میں تیل ڈال کر اسے روشن کرنے کے لیے۔ اگر چراغ کی روشنی تیز نہ ہوئی تو تیل ڈالنے سے کیا فائدہ؟ نہ جانے اس کی طبیعت کیوں اس قدر خشک اور افسردہ ہے، جیسے کوئی اوسر کا درخت ہو کہ کتنا ہی پانی ڈالو اس میں ہری پتیوں کے درشن نہیں ہوتے۔ جڑاؤں زیوروں کے بھرے ہوئے صندوق رکھے ہیں، کہاں کہاں سے منگوائے، دہلی سے، کلکتے سے، فرانس سے، کیسی کیسی بیش قیمت ساڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک نہیں سینکڑوں، مگر صندوق میں کیڑوں کے خوراک بننے کے لیے۔ غریب خاندان کی لڑکیوں میں یہی عیب ہوتا ہے، ان کی نگاہ ہمیشہ تنگ رہتی ہے، نہ کھا سکیں، نہ پہن سکیں، نہ دے سکیں۔ انہیں تو خزانہ بھی مل جائے تو یہی سوچتی رہیں گی کہ بھلا اسے خرچ کیسے کریں۔ دریا کی سیر تو ہوئی مگر لطف نہ آیا۔ کئی ماہ تک آشا کی طبیعت کو ابھارنے کی ناکام کوشش کر کے لالا جی نے سمجھ لیا کہ یہ محرم کی پیدائش ہے، لیکن پھر بھی برابر مشق جاری رکھی۔ اس بیوپار میں ایک خطیر رقم صرف کرنے کے بعد وہ اس سے زیادہ منافع اٹھانے کے تاجرانہ تقاضے کو کیسے نظر انداز کرتے۔ دلچسپی کی نئی نئی صورتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ گراموفون اگر بگڑ گیا ہے، گاتا نہیں یا آواز صاف نہیں نکالتا تو اس کی مرمت کرانی پڑے گی۔ اسے اٹھا کر رکھ دینا تو حماقت ہے۔ ادھر بوڑھا مہاراج بیمار ہو کر چلا گیا تھا اور اس کی جگہ اس کا 16-17 سال کا لڑکا آ گیا تھا، کچھ عجیب مسخرہ سا، بالکل اجٹ اور دہقانی، کوئی بات ہی نہ سمجھتا۔ اس کے پھلکے اقلیدس کی شکلوں سے بھی زیادہ مختلف الاشکال ہوتے، بیچ میں موٹے، کنارے پتلے، دال کبھی تو اتنی پتلی جیسے چائے اور کبھی اتنی گاڑھی جیسے دہی، کبھی نمک اتنا کم کہ بالکل پھیکا، کبھی تو اتنا تیز کہ نیمبو کا نمکین اچار۔ آشا سویرے ہی سے رسوئی میں پہنچ جاتی اور اس بد سلیقے مہاراج کو کھانا پکانا سکھاتی۔ تم کتنے نالائق آدمی ہو جگل، اتنی عمر تک تم کیا گھاس کھودتے رہے یا بھاڑ جھونکتے رہے کہ پھلکے تک نہیں بنا سکتے؟ جگل آنکھوں میں آنسو بھر کر کہتا ہے، بہو جی ابھی میری عمر ہی کیا ہے، 17واں ہی سال تو ہے۔ آشا ہنس پڑی، تو روٹیاں پکانا کیا 10-20 سال میں آتا ہے؟ آپ 1 مہینہ سکھا دیں بہو جی، پھر دیکھنا آپ کو کیسے پھلکے کھلاتا ہوں کہ جی خوش ہو جائے۔ جس دن مجھے پھلکے بنانے آ جائیں گے میں آپ سے کوئی انعام لوں گا۔ سالن تو اب کچھ پکانے لگا ہوں نا۔ آشا حوصلہ افزا تبسم سے بولی، سالن نہیں، دوا پکانا آتا ہے، ابھی کل ہی نمک اتنا تیز تھا کہ کھایا نہ گیا۔ میں جب سالن بنا رہا تھا تو آپ یہاں کب تھیں؟ اچھا تو جب میں یہاں بیٹھی رہوں تب تمہارا سالن لذیذ پکے گا؟ آپ بیٹھی رہتی ہیں
تو میری عقل ٹھکانے رہتی ہے، اور میں نہیں رہتی تب تو آپ کے کمرے کے دروازے پر جا بیٹھتی ہے۔ تمہارے دادا آ جائیں گے تو تم چلے جاؤ گے؟ نہیں بہو جی، کسی اور کام میں لگا دیجیے گا، مجھے موٹر چلوانا سکھوا دیجیے گا۔ نہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیے، میں پتیلا اتار لوں گا۔ ایسی اچھی ساڑی آپ کے کہیں داغ لگ جائے تو کیا ہو؟ دور رہو، پھوہڑ تو تم ہی ہو، کہیں پتیلی پیر پر گر پڑے تو مہینوں جھیلو گے۔ جگل افسردہ ہو گیا، نحیف چہرہ اور بھی خشک ہو گیا۔ آشا نے مسکرا کر پوچھا، منہ کیوں لٹک گیا سرکار کا؟ آپ ڈانٹ دیتی ہیں بہو جی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ سیٹھ جی کتنا ہی گھڑکیں دیں، مجھے ذرا بھی صدمہ نہیں ہوتا۔ آپ کی نظر کڑی دیکھ کر جیسے میرا خون سرد ہو جاتا ہے۔ آشا نے تشفی دی، میں نے تمہیں ڈانٹا نہیں، صرف اتنا ہی کہا کہ کہیں پتیلی تمہارے پاؤں پر گر پڑے تو کیا ہوگا؟ ہاتھ تو آپ کا بھی ہے، کہیں آپ کے ہاتھ سے ہی چھوٹ پڑے تب؟ سیٹھ جی نے رسوئی کے دروازے پر آ کر کہا، آشا ذرا یہاں آنا، دیکھو تمہارے لیے کتنے خوشنما گملے لایا ہوں، تمہارے کمرے کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تم وہاں دھوئیں دھکڑ میں کیا پریشان ہو رہی ہو؟ لونڈے کو کہہ دو کہ مہاراج کو بلائے، ورنہ میں کوئی دوسرا انتظام کر لوں گا۔ مہاراج کی کمی نہیں ہے، آخر کب تک کوئی رعایت کرے؟ اس گدھے کو ذرا بھی تو تمیز نہ آئی۔ سنتا ہے جگل، آج لکھ دے اپنے باپ کو۔ چولہے پر توا رکھا ہوا تھا، آشا روٹیاں بیل رہی تھی، جگل توے کو لیے روٹیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسی حالت میں بھلا وہ کیسے گملے دیکھنے جاتی؟ کہنے لگی، ابھی آتی ہوں، ذرا روٹی بیل رہی ہوں، چھوڑ دوں گی تو جگل ٹیڑھی میڑھی بیلے گا۔ لالا جی نے کچھ چڑھ کر کہا، اگر روٹیاں ٹیڑھی میڑھی بیلے گا تو نکال دیا جائے گا۔ آشا انسنی کر کے بولی، 10-5 دن میں سیکھ جائے گا، نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم چل کر بتا دو گملے کہاں رکھے جائیں گے۔ کہتی ہوں روٹیاں بیل کر آئی جاتی ہوں۔ نہیں، میں کہتا ہوں تم روٹیاں مت بیلو۔ تم خوام خواہ ضد کرتے ہو۔ لالا جی سناٹے میں آ گئے۔ آشا نے کبھی اتنی بے التفاتی سے انہیں جواب نہ دیا تھا، اور یہ محض بے التفاتی نہ تھی، اس میں ترشی بھی تھی۔ خفیف ہو کر چلے گئے۔ انہیں غصہ ایسا آ رہا تھا کہ ان گملوں کو توڑ کر پھینک دے اور سارے پودوں کو چولہے میں ڈال دیں۔ جگل نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، آپ چلی جاتی بہو جی، سرکار ناراض ہوں گے۔ بکو مت، جلدی روٹیاں سیکو، نہیں تو نکال دیے جاؤ گے۔ اور آج مجھ سے روپے لے کر اپنے لیے کپڑے بنوا لو، بھک منگوں کسی صورت بنائے گھومتے ہو۔ اور بال کیوں اتنے بڑھا رکھے ہیں، تمہیں نائی بھی نہیں جڑتا؟ کپڑے بنوا لوں تو دادا کو کیا حساب دوں گا؟ ارے بے وقوف، میں حساب میں نہیں دینے کو کہتی، مجھ سے لے جانا۔ آپ بنوائیں گی تو اچھے کپڑے لوں گا، میں کھدر کا کرتا، کھدر کی دھوتی، ریشمی چادر اور اچھا سا چپل۔ آشا نے مٹھاس بھرے تبسم سے کہا، اور اگر اپنے دام سے بنوانا پڑے تو؟ تب کپڑے بنواؤں گا ہی نہیں۔ بڑے چالاک ہو تم۔ آدمی اپنے گھر پر روکھی سوکھی کھا کر سو رہتا ہے، لیکن دعوت میں اچھے اچھے پکوان ہی کھاتا ہے۔ یہ سب میں نہیں جانتی۔ ایک گاڑھے کا کرتا بنوا لو اور ایک ٹوپی، حجامت کے لیے 2 آنے پیسے لے لو۔ رہنے دیجیے، میں نہیں لیتا، اچھے کپڑے پہن کر نکلوں گا تو آپ کی یاد آئے گی۔
سڑیل کپڑے ہوئے تو جی جلے گا۔ تم بڑے خود غرض ہو، مفت کے کپڑے لوگے اور اعلیٰ درجے کے۔ جب یہاں سے جانے لگوں گا تو آپ مجھے اپنی تصویر دے دیجیے گا۔ میری تصویر لے کر کیا کرو گے؟ اپنی کوٹھڑی میں لگا دوں گا اور دیکھا کروں گا، بس وہی ساڑی پہن کر کھنچوانا جو کل پہنی تھی، اور وہی موتیوں والی مالا بھی ہو۔ مجھے ننگی ننگی صورت اچھی نہیں لگتی۔ آپ کے پاس تو بہت گہنے ہوں گے، آپ پہنتی کیوں نہیں؟ تو تمہیں گہنے اچھے لگتے ہیں؟ بہت۔ لالا جی نے خفت آمیز لہجے میں کہا، ابھی تک تمہاری روٹیاں نہیں پکیں؟ جگل، اگر کل سے تم نے اپنے آپ اچھی روٹیاں نہ بنائیں تو میں تمہیں نکال دوں گا۔ آشا نے فوراً ہاتھ دھوئے اور بڑی مسرت آمیز تیزی سے لالا جی کے ساتھ جا کر گملوں کو دیکھنے لگی۔ آج اس کے چہرے پر غیر معمولی شگفتگی نظر آ رہی تھی۔ اس کے انداز گفتگو میں بھی دل آویز شیرینی تھی۔ لالا جی کی ساری خفت غائب ہو گئی۔ آج اس کی باتیں زبان سے نہیں دل سے نکلتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ بولی، میں ان میں سے کوئی گملہ نہ جانے دوں گی، سب میرے کمرے کے سامنے رکھوانا۔ سب کتنے سندر پودے ہیں، واہ، ان کے ہندی نام بھی بتا دینا۔ لالا جی نے چھیڑا، سب لے کر کیا کرو گی؟ 10-5 پسند کر لو، باقی باہر باغیچے میں رکھوا دوں گا۔ جی نہیں، میں ایک بھی نہیں چھوڑوں گی، سب یہیں رکھے جائیں گے۔ بڑی حریص ہو تم۔ حریص سہی، میں آپ کو ایک بھی نہ دوں گی۔ 10-5 تو دے دو، اتنی محنت سے لایا ہوں۔ جی نہیں، ان میں سے ایک بھی نہ ملے گا۔ دوسرے دن آشا نے اپنے کو زیوروں سے خوب آراستہ کیا اور فیروزی ساڑی پہن کر نکلی تو لالا جی کی آنکھوں میں نور آ گیا۔ اب ان کی عاشقانہ دلجوئیوں کا کچھ اثر ہو رہا ہے ضرور، ورنہ ان کے بارہا تقاضا کرنے پر، منت کرنے پر بھی اس نے کوئی زیور نہ پہنا تھا۔ کبھی کبھی موتیوں کا ہار گلے میں ڈال لیتی تھی، وہ بھی بے دلی سے۔ آج ان زیوروں سے مرصع ہو کر وہ پھولی نہیں سماتی، اتراتی جاتی ہے، گویا کہتی ہے، دیکھو میں کتنی حسین ہوں، پہلے جو کلی تھی وہ آج کھل گئی ہے۔ لالا صاحب پر گھڑوں کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں ان کے احباب و اعضاء آ کر اس سونے کی رانی کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کریں، دیکھیں کہ ان کی زندگی کتنی پرلطف ہے۔ جو انواع و اقسام کے شکوک دشمنوں کے دلوں میں پیدا ہوئے تھے، آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ اعتماد، رواداری اور فراست نے کتنا خلوص پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے تجویز کی، چلو کہیں سیر کرائیں، بڑی مزیدار ہوا چل رہی ہے۔ آشا اس وقت کیسے آ سکتی ہے؟ ابھی اسے رسوئی جانا ہے، وہاں سے کہیں 12-1 بجے تک فرصت ملے، پھر گھر کے کام دھندے سر پر سوار ہو جائیں گے۔ پھر کل سے اس کے کلیجے میں کچھ درد بھی ہو رہا ہے، رہ رہ کر درد اٹھتا ہے، ایسا درد کبھی نہ ہوتا تھا۔ رات نہ جانے کیوں درد ہونے لگا۔ سیٹھ جی ایک بات سوچ کر دل ہی دل میں پھول اٹھے کہ وہ گولیاں رنگ لا رہی ہیں۔ راج وید نے آخر کہا بھی تھا کہ ذرا سوچ سمجھ کر اس کا استعمال کیجیے گا، کیوں نہ ہو خاندانی وید ہے۔ اس کا باپ مہاراجہ بنارس کا معالج تھا، پرانے مجرب نسخے ہیں اس کے پاس۔ چہرے پر سراسیمگی کا رنگ بھر کر پوچھا، تو رات ہی سے درد ہو رہا ہے؟
تم نے مجھ سے کہا نہیں، ورنہ وید جی سے کوئی دوا منگوا دیتا۔ میں نے سمجھا تھا کہ آپ ہی آپ اچھا ہو جائے گا، مگر اب بڑھ رہا ہے۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ ذرا دیکھوں تو کچھ آماس تو نہیں ہے؟ سیٹھ جی نے آشا کے آنچل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آشا نے شرما کر سر جھکا لیا اور بولی، یہی تمہاری شرارت مجھے اچھی نہیں لگتی، جا کر کوئی دوا لا دو۔ سیٹھ جی اپنی جواں مردی کا یہ ڈپلومہ پا کر اس سے کہیں زیادہ محظوظ ہوئے جتنا شاید رائے بہادری کا خطاب پا کر ہوتے۔ اپنے اس کار نمایاں کی داد لیے بغیر انہیں کیسے چین ہو جاتا؟ جو لوگ ان کی شادی سے متعلق شبہ آمیز سرگوشیاں کرتے تھے، انہیں زک دینے کا کتنا نادر موقع آیا ہے۔ پہلے پنڈت بھولا ناتھ کے گھر پہنچے اور بادل درد مند بولے، میں تو بھائی سخت مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ کل سے اس کے سینے میں درد ہو رہا ہے، کچھ عقل کام نہیں کرتی۔ کہتی ہیں ایسا درد پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بھولا ناتھ نے کچھ زیادہ ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، بولے، ہوا لگ گئی ہوگی اور کیا؟ سیٹھ جی نے ان سے اختلاف کیا، پنڈت جی ہوا کا فساد نہیں ہے، کوئی اندرونی شکایت ہے۔ ابھی کمسن ہے نا، راج وید سے کوئی دوا لے لیتا ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں آپ ہی آپ اچھا ہو جائے گا۔ آپ بات نہیں سمجھتے، یہی آپ میں نقص ہے۔ آپ کا جو خیال ہے وہ بالکل غلط ہے، مگر خیر دوا لا کر دیجئے اور اپنے لیے بھی دوا لیتے آئیے گا۔ سیٹھ یہاں سے اٹھ کر اپنے دوسرے دوست لالا بھاگمل کے پاس پہنچے اور ان سے بھی قریب انہی الفاظ میں پرملال خبر کہی۔ بھاگمل بڑا شوخ تھا، مسکرا کر بولا، مجھے تو آپ کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ سیٹھ جی کی باچھیں کھل گئیں۔ میں اپنا دکھ سنا رہا ہوں اور تمہیں مذاق سوچتا ہے، ذرا بھی انسانیت تم میں نہیں ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بھلا اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ وہ ہیں کمسن، نازک اندام، آپ ٹھہرے آزمودہ کار، مرد میدان، بس اگر یہ بات نہ نکلے تو مونچھیں منڈوا ڈالوں۔ سیٹھ جی نے متین صورت بنائی، میں تو بھائی بڑی احتیاط کرتا ہوں، تمہارے سر کی قسم۔ جی رہنے دیجئے، میرے سر کی قسم نہ کھائیے، میرے بھی بال بچے ہیں، گھر کا اکیلا آدمی ہوں، کسی قاطع دوا کا استعمال کیجئے۔ انہی راج وید سے کوئی دوا لیے لیتا ہوں۔ اس کی دوا وید جی کے پاس نہیں، آپ کے پاس ہے۔ سیٹھ جی کی آنکھوں میں نور آ گیا، شباب کا احساس پیدا ہوا اور اس کے ساتھ چہرے پر شباب کی جھلک آ گئی۔ سینہ جیسے کچھ فراخ ہو گیا۔ چلتے وقت ان کے پیر کچھ زیادہ مضبوطی سے زمین پر پڑنے لگے اور سر کی ٹوپی بھی خدا جانے کیوں کج ہو گئی۔ بشرے سے ایک پاک پن کی شان برس رہی تھی۔ راج وید سے مشتعل جاں فضا سنایا تو بولے، میں نے کہا تھا ذرا سوچ سمجھ کر ان گولیوں کا استعمال کیجیے گا، آپ نے میری ہدایت پر توجہ نہ کی۔ ذرا مہینے 2 مہینے ان کا استعمال کیجیے اور پرہیز کے ساتھ رہیے، پھر دیکھیے ان کا اعجاز۔ اب گولیاں بہت کم رہی ہیں، لوٹ مچی رہتی ہے، لیکن ان کا بنانا اتنا مشکل اور دقت طلب ہے کہ ایک بار ختم ہو جانے پر مہینوں تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ہزاروں بوٹیاں ہیں، کیلاش، نیپال اور تبت سے منگانی پڑتی ہیں، اور اس کا بنانا تو آپ جانتے ہیں کتنا لوہے کے چنے چبانا ہے۔ آپ احتیاطاً ایک شیشی لیتے جائیے۔ جگل نے آشا کو سر سے پاؤں تک جگمگاتے دیکھ کر کہا، بس بہو جی، آپ اسی طرح سے پہنے اوڑھے رہا کریں،
آج میں آپ کو چولہے کے پاس نہ آنے دوں گا۔ آشا نے شرارت آمیز نظروں سے دیکھ کر کہا، کیوں؟ آج یہ سختی کیوں؟ کئی دن تو تم نے منع نہیں کیا۔ آج کی بات دوسری ہے، ذرا سنو تو، کیا بات ہے؟ میں ڈرتا ہوں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ نہیں نہیں، کہو، میں ناراض نہ ہوں گی۔ آج آپ بہت سندر لگ رہی ہیں۔ لالا ڈنکا مل نے سینکڑوں ہی بار آشا کے حسن و انداز کی تعریف کی تھی، مگر ان کی تعریف میں اسے تصنع کی بو آتی تھی۔ وہ الفاظ ان کے منہ سے کچھ اس طرح سے لگتے تھے جیسے کوئی ہجڑا تلوار لے کر چلے۔ جگل کے ان الفاظ میں ایک کیف تھا، ایک سرور تھا، ایک ہیجان تھا، ایک اضطراب تھا۔ آشا کے سارے جسم میں راشا آ گیا، آنکھوں میں جیسے نشہ چھا جائے۔ تم مجھے نظر لگا دو گے؟ اس طرح کیوں گھورتے ہو؟ جب یہاں سے چلا جاؤں گا تو تب آپ کی بہت یاد آئے گی۔ روٹی بنا کر تم کیا کرتے ہو؟ دکھائی نہیں دیتے؟ سرکار رہتے ہیں اسی لیے نہیں آتا۔ پھر اب تو مجھے جواب مل رہا ہے، دیکھیے بھگوان کہاں لے جاتے ہیں۔ آشا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کون تمہیں جواب دیتا ہے؟ سرکار ہی تو کہتے ہیں تجھے نکال دوں گا۔ اپنا کام کیے جاؤ، کوئی نہیں نکالے گا۔ اب تو تم روٹیاں بھی اچھی بنانے لگے۔ سرکار ہیں بڑے غصہ ور، 2-4 دن میں ان کا مزاج ٹھیک کیے دیتی ہوں۔ آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو جیسے آپ کے باپ سے لگتے ہیں۔ تم بڑے بدماش ہو، خبردار، زبان سنبھال کر باتیں کرو۔ مگر خفگی کا یہ پردہ اس کے دل کا راز نہ چھپا سکا، اور وہ روشنی کی طرح اس کے اندر سے باہر نکلا پڑتا تھا۔ جگل نے اسی بے باکی سے کہا، میری زبان کوئی بند کر لے، یہاں تو سبھی کہتے ہیں۔ میرا بیاہ کوئی 50 سال کی بڑھیا سے کر دے تو میں گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں، کوئی زہر کھا لوں یا اسے زہر دے کر مار ڈالوں، پھانسی ہی تو ہوگی۔ آشا مصنوعی غصہ قائم نہ رکھ سکی۔ جگل نے اس کے دل کے تاروں پر مضراب کی ایک ایسی چوٹ ماری تھی کہ اس کے بہت مضبوط کرنے پر بھی درد دل باہر نکل ہی آیا۔ قسمت بھی تو کوئی چیز ہے، ایسی قسمت جائے جہنم میں۔ تمہاری شادی کسی بڑھیا سے کروں گی، دیکھ لینا، تو میں بھی زہر کھا لوں گا، دیکھ لیجیے گا۔ کیوں؟ بڑھیا تمہیں جوان سے زیادہ پیار کرے گی، زیادہ خدمت کرے گی، تمہیں سیدھے راستے پر رکھے گی۔ یہ سب ماں کا کام ہے، بیوی جس کام کے لیے ہے اسی کے لیے ہے۔ آخر بیوی کس کام کے لیے ہے؟ آپ مالک ہیں، نہیں تو بتلا دیتا کس کام کے لیے ہے۔ موٹر کی آواز آئی، نہ جانے کیسے آشا کے سر کا آنچل کھسک کر کندھے پر آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے آنچل سر پر کھینچ لیا اور یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی، لالا کھانا کھا کر چلے جائیں گے، تم ذرا آ جانا۔